بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آج کل کے درس کا تکملہ مفسدات صوم. کل میں نے بتلایا تھا کہ کچھ ایسے صوم، کچھ ایسے روزے جن پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، اور بلکہ کفارہ مغلظہ بھی ان پر ہوتا ہے. آج مفسدات صوم میں ان چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن پر صرف کفارہ لازم آتا ہے. کفارہ لازم نہیں آتا، صرف قضا اس کے اوپر لازم آتی ہے. عزیز دوستو، ان روزوں میں سے یا ان مفسدات میں سے وہ عمل ہے جسے کتاب و سنت سے بیان کیا گیا ہے، جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے، جس میں دن کے اندر جماع اور ہم بستری کرنا تھا، جسے میں نے کل تفصیلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کیا تھا. آج اس مفسدات کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس میں صرف قضا ہوتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر استمناء بالید، جسے مشتزنی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص مشتزنی کے ذریعے سے منی کا اخراج کرتا ہے، یا اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ ہم بوس و کنار کرنے کی وجہ سے منی کا اخراج ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت جو شہوت رانی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اسے احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوسرے ایام میں اسے رکھنا پڑے گا. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر صرف اسی روزے کی قضا ہے. تو یہ دوسرے قسم کے مفسدات میں سے ہے. اسی طریقے سے کھانا اور پینا ہے، یہ بھی مفسدات صوم میں سے ہے. ایک شخص جان بوجھ کر کے عمدن کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی. اس کا اس دن کا وہ روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے. اسے اس کا بدل دوسرے ایام میں رکھنا پڑے گا. یہ بھی کھانا اور پینا مفسدات صوم میں سے ہے، بشرطے یہ کہ وہ آمدن ہو، بھول کر کے نہ کھایا ہو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو بھول کر کے کھانا اور پینا یہ امت سے تجاوز کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس روزے کی اسے قضا ہے. اس روزے کا بدلہ اسے دوسرے ایام میں روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کھانے پینے کا کوئی بدل استعمال کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیز تو نہیں لیکن طاقت کا
انجیکشن لگوا لیتا ہے یا کھانے کا انجیکشن لگوا لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بھوک نہیں لگتی ہے، یا اسی طریقے سے پینے کا بدل کوئی طاقت کی چیز چڑھوا لیتا ہے، طاقت کا پانی چڑھوا لیتا ہے، تو اس کا بھی روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا اور اسے دوسرے دن مکمل اسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں کھانے پینے کے بدل میں سے ہے، اس کے متبادل ہے، اس لیے ایسا شخص بھی اگر کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مفسدات صوم میں سے ہے کہ طاقت کی چیز یا کھانے پینے کی کوئی چیز یا اس کا بدل استعمال کرتا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور اسے قضا کرنے کی ضرورت ہے، اس روزے کو دوسرے دن پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے قے کرنا، ایک شخص ہے جو عمدن جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے۔ قے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر جو کھانا ہے اسے پیٹ دبا کر کے یا کسی طریقے سے اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر کے قے کر لیتا ہے عمدن، تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اس کا بدل دوسرے دن یعنی رمضان بعد اسے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عمدن قے کرنا یہ بھی روزے کو فاسد کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اگر رہ گیا یہ کہ کسی شخص کو عمدن قے نہیں، ویسے ہی قے آ گئی بغیر کسی حرکت کیے ہوئے، اگر تو ایسا شخص یا ایسے شخص کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ عمدن کس میں شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمدن قے کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو فاسد اور باطل کرنے والی ایک چیز جس کا تعلق عورتوں سے ہے وہ حیض اور نفاس ہے۔ عورت اگر حالت روزے میں ہے اور اسے عین افطار سے چند منٹ پہلے بھی اگر حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ اس دن کا خراب ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی عورت روزہ رکھے ہوئے ہے اور روزہ کھولنے کے 1 منٹ بعد اسے حیض یا نفاس کا خون آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد اور باطل نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بسا اوقات بہت ساری عورتوں سے مخفی اور پوشیدہ رہتی ہیں، اس لیے دوستو ان چیزوں کا علم عورتوں کو دینا چاہیے، بتانا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی عورتیں روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اس چیز کا اظہار ہو جاتا ہے حیض یا نفاس کے خون کا، تو یہ کہتی ہیں کہ ابھی تو صرف 10 منٹ باقی ہے، چلو میں روزے سے رہ لیتی ہوں۔ نہیں دوستو، حیض کا خون یا حیض آنا یا نفاس یہ 1 منٹ بھی اگر روزہ کھولنے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے ظاہر ہو گیا تو اس دن کا اس عورت کا روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ایسے علوم ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جسے عورتوں کو بتانا چاہیے، خاص طور سے اپنے گھروں کے اندر اپنی جو ہے بیویوں کو یا اسی طریقے سے اور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بتانا چاہیے تاکہ اس طریقے سے انہیں دھوکہ نہ ہو۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیض اور نفاس کے خون کے تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ بہت ساری عورتیں حیض اور نفاس کے خون میں یا آنے کی وجہ سے جو روزہ چھوڑتی ہیں اس کی قضا انہیں کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ بہت ساری عورتیں اس کو قیاس کرتی ہیں نماز کے اوپر کہ جس طریقے سے نماز ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے۔ نہیں دوستو، نماز کا مسئلہ دوسرا ہے۔ نماز ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے، لیکن
یہ خون جو رمضان میں صرف سال میں ایک مہینہ جس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس سال میں ایک مہینہ کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ روزہ چھوڑ دیتی ہے تو 11 مہینہ اس عورت کے سامنے ہوتا ہے، کسی دن وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن نماز کا جو مسئلہ ہے، اگر ہر مہینے اسے 6 دن 7 دن یا 8 دن حیض کا خون آتا ہے تو کتنا وہ اپنے نماز کو پورا کرے گی۔ اس لیے اسلام کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، خاص طور سے نماز کے تعلق سے، کہ نماز کی قضا نہیں ہے، اسے نماز مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز جو چھوٹ گئی ہے ان خون کے اندر، ان حالات کے اندر، تو عورت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس عورت کو وہ روزہ مکمل کر لینا چاہیے۔ اس کا خاص طور سے عورتوں کو علم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پشنا لگوانے سے بھی علماء کے اندر اختلاف ہے، لیکن صحیح مسلک یہی ہے اور راجح کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی نیت ختم کرنا، آدمی جو روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے اگر روزے کی نیت وہ ختم کر دیتا ہے تو اس کا روزہ اس دن کا باطل ہوتا ہے، گرچہ وہ نیت ختم کرنے کے بعد کھائے پیے نہیں، لیکن پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم ان تمام کے تمام جو بظاہر مسئلے بڑے معمولی ہوتے ہیں، لیکن اس کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے متعلق زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور متقی اور پرہیزگار اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایسے مسائل ہیں جو ہمارے روزے کو فاسد اور باطل کر دیتے ہیں، اس کو ہمیں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔